بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے بیانات پچھلے 12-14 گھنٹوں میں بہت سارے لوگوں کی جانب سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے آئے ہیں۔ کل صوبائی ٹاسک فورس نے کچھ فیصلے کیے، وزیر اعلیٰ سندھ نے ان فیصلوں سے ساری قوم کو میڈیا کے ذریعے، آپ دوستوں کے ذریعے آگاہ کیا، اور یہ میسج ساری قوم کو دیا کہ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی سنگین اور تشویشناک ہے، اور امید کی، گزارش کی کہ اس اہم انسانی صحت کے ایشو کے اوپر سیاسی نکتہ چینی سے گریز کیا جائے، اس کو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم یا کسی اور سیاسی جماعت کا مسئلہ نہ بنایا جائے، بلکہ عوام الناس کی صحت کے طور پر دیکھا جائے، اور ایک ذمہ دار حکومت کے طور پر جو کچھ بھی سندھ حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے اس فیصلے کے حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے خود وفاقی وزیر جناب اسد عمر صاحب سے بات کی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے بات کی، اور طے یہ ہوا کہ جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلے سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے اس کی تفصیلات این سی او سی کے ساتھ بھی شیئر کر لی جائے، اور اس کے بعد اپنا نوٹیفیکیشن کو ایشو کیا جائے۔ کل بہت ساری باتیں چلیں، پہلے صبح میں ایک سٹیٹمنٹ آیا اسد عمر صاحب کا، این سی او سی کا، کہ ہم سندھ حکومت کا ساتھ دیں گے، بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے، ہم نے اس کو خوش آئند قرار دیا۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور وفاقی وزیر کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد ہوتی ہے تو وفاقی حکومت کے ترجمان وزیر اطلاعات ایک آبجیکشنیبل بیان ایشو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سندھ کو یہ اختیار نہیں تھا۔ مجھ سے آپ صحافیوں نے ٹی وی پر پوچھا تو میں نے اس وقت بھی ان کے سوال کو، اس کے پوائنٹ کو اگنور کیا، بیکاز مجھے پتا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت سے بات کر چکے ہیں، اسد عمر صاحب سے بات کر چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جب کل شام 4 بجے پریس کانفرنس کی تو اس میں آپ تمام دوستوں کو بتایا تھا کہ میری گفتگو اس حوالے سے ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ڈرافٹ نوٹیفیکیشن این سی او سی کے ساتھ حکومت سندھ نے شیئر کیا تو یہ زبانی طور پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میں آج آپ کو ایک کاغذ دکھاتا ہوں، یہ کاغذ ہے جو کہ این سی او سی کی جانب سے ایشو کیا گیا کہ جو آپ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر رہے ہیں اس کے اندر ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں، اور اس ریٹن ڈاکیومنٹ کے اندر ایون این سی او سی بھی کراچی کی صورتحال کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اور پھر یہ ریکمینڈ کر رہی ہے۔ اب وہ ریکمینڈیشنز کیا تھی؟ ریکمینڈیشن یہ تھی کہ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ کو نہ روکا جائے، یہ پہلی ان کی ایک آبجیکشن تھی، اور ٹھیک ہے، بالکل ہم نے فوری طور پر کل رات کو اس کا ایک کوریجنڈم ایشو کیا جو آ کے آپ تمام میڈیا کے دوستوں نے اپنے اپنے چینل پر دکھایا، جس کے اندر اس چیز کو کلیریفائی کر دیا گیا کہ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہو، ایئرپورٹس ہو، ٹرین ہو، اس کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا۔ ای کامرس کے حوالے سے بات کی گئی، ہمارے بینکس ہوں، اسٹاک ایکسچینج ہو، پورٹ کو تو پہلے ہی سندھ حکومت کلیریفائی کر چکی تھی۔ ریسٹورینٹس کے حوالے سے کہا کہ جی آپ 24 گھنٹے کے لیے اس چیز کو کر دیں۔
کہیں پر یہ نہیں کہا کہ آپ لاک ڈاؤن نہ لگائیں، کہیں پر یہ نہیں کہا کہ لاک ڈاؤن نہ لگائیں. اور میں بار بار، یہ ڈاکیومنٹ ہے، اس پہ دستخط بھی ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ حد الامکان سندھ حکومت کوشش کرتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کرے، وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کرے. اس انگیجمنٹ کا اعتراف کرتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں، بٹ بدقسمتی کے ساتھ جب میڈیا پر آ کے لوگ بیان بازی کرتے ہیں تو وہ قوم کو ایک متحد نیریٹو کرونا وائرس کے خلاف نہیں دیتے. میں ایک بار پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری جنگ، سیاسی جنگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم کی سیاسی میدان میں ہو سکتی ہے، لیکن انسانیت کے میدان میں ہم سب کا ایک پرسپیکٹو ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیسے ہم اپنی قوم کو، اپنی عوام کو اس مضی وبا کے پھیلاؤ سے روک سکیں. جو لوگ آج نکتہ چینی کر رہے ہیں، آج صبح بھی میں دیکھا پریس کانفرنس ہوئی، کچھ لوگوں نے بیان بازی پھر کی اس حوالے سے. میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے آپ لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو کنونس کریں، یا اگر لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، کنونس نہیں کر سکتے، تو لوگوں میں خدا کا واسطہ ہے انتشار تو کریٹ نہ کریں. جب بوزدار صاحب کی حکومت نے جون کے مہینے میں سخت فیصلے کیے تھے اور لاک ڈاؤن سخت انداز میں لاہور میں لگایا تھا، تو آپ نے کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی جانب سے یہ سوال نہیں سنا ہوگا، کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی کہ جی یہ لاک ڈاؤن انہوں نے غلط لگایا ہے، یہ لاہور کی معیشت کے خلاف سازش ہے، یہ لاہور کی عوام کے خلاف سازش ہے. ہم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہر ذمہ دار سیاسی جماعت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی بوزدار صاحب کے ایڈمائرر نہیں ہیں، ان کے فین نہیں ہیں، لیکن ہاں چونکہ وقت کی ضرورت تھی وہ فیصلہ کرنا، اور گراؤنڈ ریالٹی کو کراچی میں بیٹھ کے مرتضی وہاب لاہور کی نہیں سمجھ سکتا، وہ عثمان بوزدار صاحب سمجھ سکتے ہیں، ان کی حکومت، ان کی انتظامیہ سمجھ سکتی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ کراچی کے زمینی حقائق کو نہیں سمجھ سکتے. ان کو انفارمیشن ملتی ہے کسی کے ذریعے، آپ اور میں اس انفارمیشن کو فرسٹ ہینڈ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کیا ہے؟ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یہ ہے کہ کراچی شہر میں 26 جون سے لے کے 31 جولائی تک 5% کیسز میں اضافہ ہوا ہے، 5 گنا کیسز میں اضافہ ہوا ہے. جو کیس 500 تھے آج سے 34 روز پہلے، وہ 2400-2500 پہ آ گئے ہیں. آپ کے ہسپتال جو کہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے آج سے 1 ماہ پہلے، وہ پرائیویٹ ہسپتال اس وقت پیک ٹو کیپیسٹی کام کر رہے ہیں. سرکاری ہسپتال تقریباً 70-75% کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں. آپ کے ڈاکٹرز، یہ صحت کا معاملہ ہے، کوئی سیاسی معاملہ تو ہے نہیں، یہ معیشت کا معاملہ نہیں ہے، یہ صحت کا معاملہ ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، کسی سیاستدان سے رجوع نہیں کرتے، کسی صنعت کار سے رجوع نہیں کرتے. یہ صحت کا معاملہ ہے. وہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، کل کی میٹنگ میں گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کو آپ سائڈ میں کر دیجئے، سرکاری اسپتال میں کام کرنے والے عملے کو سائڈ میں کر دیجئے. ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل سے، ڈاکٹر فیض محمود آغا خان سے، ڈاکٹر سارا WHO سے، اور ڈاکٹر قیصر PMA کے صدر، وہ ڈاکٹرز کی ترجمانی کر رہے تھے، وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کی ترجمانی کر رہے تھے، اور ان کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. ڈاکٹر قیصر نے بتایا ٹاسک فورس کو کہ ہمارے ڈاکٹرز تھک گئے ہیں، اب یہ وائرس ہمارے ڈاکٹرز کو لگ رہا ہے بڑے پیمانے پہ.
انہوں نے زور دیا کہ ہاں اگر فیصلہ ہونا ہے تو آج فیصلہ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جن لوگوں کو اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی، نکتہ چینی کرنی تھی، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو بریو ذمہ کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو بتایا نہیں گیا، یہ کاغذات بتا رہے ہیں، یہ کاغذ بتا رہا ہے، این سی او سی کا ایشو کیا ہوا کاغذ بتا رہا ہے کہ ان سے رجوع کیا گیا، ان سے بات کی گئی. جو انہوں نے پوائنٹس جو ہم نے لکھے تھے ان میں کچھ 4-5 چیزوں پہ ایڈیشن کی انہوں نے. ان 4-5 چیزوں سے میرے خیال میں 2 یا 3 چیزیں کل رات کو ہی نوٹیفائی کر دی گئی تھیں. لیکن پھر بھی لوگوں نے بیان بازی کو زیادہ سپورٹ کیا. ہم نے، آپ سب کو پتا ہے کہ ویکسینیشن کی جو ڈرائیو تھی پاکستان بھر میں وہ سست روی کا شکار تھی. یہ اسی پروونشل ٹاسک فورس نے، صوبائی سندھ کی حکومت کی ٹاسک فورس نے فیصلہ کیا کہ لوگ والنٹریلی تو ویکسین نہیں لگا رہے، تو کیوں نہ کوئی ایسی ٹیکٹک استعمال کی جائے کہ لوگوں کو قائل کر سکیں کہ وہ مجبوری میں لگوا لیں. فیصلہ ہوا کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہوں گے ان کی موبائل سمز کو بلاک کر دیا جائے گا. آپ پچھلے 4 دن کے اعداد و شمار اٹھائیے، 4 دن کے پاکستان بھر میں ویکسینیشن کے نمبرز میں ایکسپونینشل اضافہ ہوا ہے. یہ تجویز ہماری طرف سے ہی آئی نا. مل کر کام کریں، متحد ہو کر کام کریں، ایک کامن نیریٹو دیں تو ایک عام آدمی کنونسڈ فیل کرتا ہے. بٹ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ان کی منطق ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اچھی خبر کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں صوبائی سندھ میں 1,85,406 لوگوں نے ویکسینیٹ کرایا ہے. 1,85,406 لوگوں نے ویکسینیٹ کرایا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں. یہ ایک دن کی بات کر رہا ہوں میں. 1,85,406. اور میرے پاس بریک ڈاؤن ہے ڈویژن وائز. آپ کہیں گے کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکر، شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں کتنے میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا. بٹ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے 1,85,000. اور یہ جو پچھلے 4-5 روز میں ایک بیانیہ بلڈ کیا ہے سندھ حکومت نے، یہ اس کا ایک نتیجہ ہے جسے مستفید انشاءاللہ سارا پاکستان ہوگا انشاءاللہ. آج لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے. آج بھی آپ کے ویکسینیشن سینٹرز پر بڑی بڑی قطاریں ہیں، لوگ آ رہے ہیں. ویکسین کی ایڈیکویٹ کوانٹٹی وہاں پر پرووائڈ کی گئی ہے تاکہ شہری ویکسین لگوا سکیں. اور ویکسینیشن سینٹرز ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیسے ڈرائیو تھرو یا اور بڑے مقامات پر اسٹیبلش کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کو اور آسانی ہو سکے. یہ ساری چیزیں سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. اعتراض کسی نے اٹھایا کہ جی آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی تو لوگ ویکسین لگوانے کے لیے کیسے آئیں گے. تو آج سندھ حکومت نے ابھی ایک اور نوٹیفیکیشن ہم نکالنے جا رہے ہیں جس میں پبلک ٹرانسپورٹ کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے ویکسینیشن سینٹر تک نقل و حرکت کر سکے گا، موومنٹ ہو پائے گی. ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی تھی، اس ڈبل سواری کی پابندی کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ویکسینیشن کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. ریسٹورانٹس، بیکریز، دودھ کی دکانیں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو ٹائم کنسٹرینٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. انگیجمنٹ کے ساتھ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، بیان بازی کے ساتھ مسائل حل نہیں ہوتے. ہم سب کو مل کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. میں میڈیا پر دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ زیادتی کر رہی ہے. آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے
اگین اس حوالے سے ایک میٹنگ منعقد کی اور دو چار بڑے اہم، جہاں یہ فیصلے جو میں نے آپ کو بتا دیے، ایک اور بڑا اہم فیصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ ایس او پی کی وائلیشن کرے گا تو اس کو سیل کیا جائے گا، اس کو سیل کیا جائے گا اور 30 روز کے لیے سیل کیا جائے گا، اور وہ 30 روز سٹارٹ ہوں گے 9 اگست سے۔ اگر کوئی دکان شٹر بند کر کے چل رہی ہوگی تو اس دکان کو سیل کیا جائے گا اور 30 دن کے لیے سیل کیا جائے گا۔ اگر کوئی ریسٹورینٹ انڈور ڈائننگ کرا رہا ہوگا، کوئی شادی ہال، سماجی تقریب، شادی بیاہ کی تقریب کرا رہا ہوگا، اس کو سیل کیا جائے گا اور وہ 30 دن کے لیے سیل کیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 9 روز لوگ گھروں سے باہر نکلیں تو ایک ہی مقصد کے لیے نکلیں، اور وہ ہے ویکسین لگوانے کے لیے، باقی چیزیں نہیں ہونی۔ جو ایگزیمپٹڈ انڈسٹریز ہیں، جو ایگزیمپٹڈ ادارے ہیں، ان کو کام کرنے کی اجازت ہے، وہ کام کریں گے۔ اور سندھ حکومت نے انسینٹو دینے کے لیے ایک اور چیز کی ہے کہ وہ ادارے، وہ انڈسٹریز جنہوں نے اپنے ملازمین کی 100% ویکسینیشن کروا لی ہے، ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یعنی کہ جو ادارہ، جو تنظیم، جو کمپنی، جو دفتر حکومت کی دی ہوئی گائیڈ لائنز پر عمل کرے گا، اپنے سٹاف کو، اپنے ورک فورس کو کمپلیٹلی ویکسینیٹ کرائے گا، اس کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور یہ بھی ابھی نوٹیفیکیشن ایشو تھوڑی دیر میں کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو انسینٹو دے رہے ہیں کہ ہاں جی، اگر آپ ایس او پیز کو فالو کریں گے، ویکسینیٹ کرائیں گے، گورنمنٹ کی مدد کریں گے، تو گورنمنٹ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ ہم اپنا ہاتھ آپ کو آفر کر رہے ہیں، آپ ہمارا ہاتھ تھامیں، آئیے مل کر اس مسئلے سے نمٹیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر کسی شخص کو، میں نے آپ کو بتایا کہ جب انتظامیہ سیل کرے گی تو لوگ ناراض بھی ہوں گے، تو جہاں پر انتظامیہ غلط کام کرے گی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن میں اگین لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ دکان کھولیں گے، ریسٹورینٹ کھولیں گے، جم کھولیں گے، سیلون کھولیں گے، چھپ کے کھولیں گے، قانون کی خلاف ورزی میں کھولیں گے، حکومتی احکامات کی خلاف ورزی میں کھولیں گے، تو انتظامیہ حق رکھتی ہے، حق حاصل ہے اس کو کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے۔ وی ول انشاءاللہ میک شور کہ زیادتی نہ ہو، لیکن ہم یہ بھی میک شور کریں گے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ آخر میں ایک اور چہمگوئی سوشل میڈیا پہ بالخصوص چل رہی ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ویکسین لگوانے کو، خود انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی۔ میں نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے گزارش کی تھی لوگوں سے کہ ہم کیوں نہ ایک کیمپین بنائیں کہ آئی ایم ویکسینیٹڈ، آر یو، اور اپنا ویکسینیشن کارڈ ہم سوشل میڈیا پر ریلیز کریں۔ تو میں آج پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ میں نے ویکسینیٹ کرایا اپنے آپ کو، چونکہ میں جس زمانے میں نے ویکسینیٹ کرایا اس زمانے میں 40 سال عمر لوگوں کو سرکاری ویکسین نہیں لگ رہی تھی، میں نے پرائیویٹ ویکسین لگوائی، پرائیویٹ ہسپتال سے سپٹنک پیسے دے کے ویکسین لگوائی، تو اپنے گھر والوں کی لگوائی، اور میں آج اس کا ویکسینیشن کارڈ آپ کے سامنے شو کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سائنو فارم ویکسین لگوائی، کل انہوں نے آپ کو بتایا تھا، اور اسی طرح سندھ حکومت کے باقی وزراء، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس، ہماری انتظامیہ میں چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی صاحب، ایڈیشنل آئی جی، باقی سیکرٹریز، سب نے ویکسینیٹ کرایا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ پولیس جو ہماری ہے اس نے 95% جو ان کے افسران اور اہلکار ہیں ان کی فرسٹ ڈوز کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ یہ آئی جی صاحب نے اس دن ٹاسک فورس کی میٹنگ میں بتایا تھا۔ تو میں کبھی بھی آپ کو اس چیز کے لیے قائل نہیں کروں گا جو میں خود نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے وہ چیز کی ہے،
میری لیڈرشپ نے وہ چیز کی اور اس لیے کی ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے۔ خدا را جو ایکسپرٹ ہے، جو ڈاکٹر ہے، اس کے مشوروں پر عمل کریں، جو آپ کو بتاتا ہے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے آپ کو ویکسین اور یہ ماسک، یہ دو چیزیں کرنا ناگزیر ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ بحیثیت قوم ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اگلے 8-9 روز کے اندر جو یہ بندشیں لگی ہیں اس کے اندر بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو ویکسینیٹ کرا کے سیفٹی زون کی طرف منتقل کریں گے، بیکاز ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان کو اگر خدا نہ خواستہ وائرس لگے تو سمٹمز مائلڈ ہوتے ہیں، اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو ہم سے اختلاف کرنے کا حق رکھتی ہیں، اگلے 8-9 روز کے لیے اپنے اختلاف کے اوپر ایک سٹے کر دیں گی، سسپینڈ کر دیں گی اس کو، اور ہم لوگ مل کر، میں نے کل متحدہ قومی موومنٹ کی تعریف کی تھی کہ انہوں نے حیدرآباد میں ان کا جو آج شاید کوئی ریلی ہونی تھی اس کو انہوں نے کینسل کیا کرونا وائرس کی وجہ سے۔ وہ ان کا اقدام قابل ستائش تھا، میں نے اس کی تعریف کی، پبلکلی تعریف کی، میں آج بھی ان کی تعریف کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کراچی کا سٹیک ہولڈر کہتے ہیں، وہ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ہمارے کراچی والوں کو قائل کرنے میں، سیاست کرنے میں نہیں، قائل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے کہ اس وبا سے بچنے کے لیے ہم سب کو یہ اقدامات اٹھانا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ کر کے کشمیر لوگ لے کے گئے تھے، ورکر لے کے گئے تھے، جو وہاں سے یہ وائرس واپس یہ کراچی میں لے کر آئے۔ ایک تو یہ الزام انہوں نے لگایا، دوسرا ایکسپو سینٹر کی مثال انہوں نے دی۔ ایکسپو سینٹر میں جو ہے وہ بجائے لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کے مزید بیمار کیا جا رہا ہے، اور اتنے لازمی انتظامات ہیں وہاں پہ کہ لوگ جو ہے مزید اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا میرا سوال ہے کہ بہت سارے ہو گئے، بھول جاؤں گا میں، دو کر لیں۔ ناکے لگا کے جو ٹریفک جیم کی جائے گی، اس سے لوگ جو ہے خاص طور پہ ایمبولینس وغیرہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ چلیں کشمیر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں پازیٹیوٹی ریشو کل غالباً 33% تھا، تو وہاں پیپلز پارٹی گئی تھی۔ پشاور میں پازیٹیوٹی ریشو تقریباً کوئی 13%، راول پنڈی اسلام آباد میں میرے خیال میں 10-11%، بیچ میں گجرات میں غالباً 8-9% تھا، لاہور میں بڑھ کے 7% ہو گیا، تو وہاں بھی پیپلز پارٹی لوگ لے کے گئی تھی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے یہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا ہے، یہ پاکستان کے باہر سے آیا ہے، اور پاکستان کے باہر سے جب آیا تو کوئی نہ کوئی جو ایئرپورٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس نے شاید اپنی ذمہ داری کو صحیح نہیں نبھایا۔ کبھی میں نے فیصل بھائی کو اس حوالے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے فیصل بھائی کا کوئی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا کہ کراچی والوں کو وہ کنونس کریں کہ آؤ یار ویکسین لگواؤ۔ مجھے اندازہ ہے وہ ہماری اپوزیشن ہے، ہماری پالیسی سے اتفاق نہیں کریں گے، ان کا حق ہے کہ وہ ہم سے اتفاق نہ کریں، بٹ ہماری معاشی پالیسی ہو، ہماری سیاسی پالیسی ہو، ان سے اختلاف کریں۔ جو صحت ہے نا اس کے اوپر اختلاف کا حق رکھیں، لیکن 8-9-10 روز رک جائیں تاکہ ہم لوگوں کو قائل کر سکیں، لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عام کراچی والا جب دیکھے گا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، گورنر صاحب ہو، وفاقی وزیر ہو، صوبائی وزیر ہو، کوئی اور سیاسی لیڈر ہو، اس نے ماسک لگایا ہوا ہے، اس نے ویکسین لگوائی ہے، تو کہے گا یار میرا لیڈر یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی یہ چیز کر لیتا ہوں، میرے کچھ فالوورز ہوں گے، آپ کے کچھ فالوورز ہوں گے، فلاں کے کچھ فالوورز ہوں گے، ہم اس طرح لوگوں کو قائل کر پائیں گے، ان کو کنونس کر پائیں گے۔ لیکن میں اگر کہنا شروع کر دوں کہ انتظام ناقص ہے، میرے سب سے آسان کام ہے، میں کبھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلتی ہیں کہ F9 کا جو ویکسینیشن سینٹر ہے اس میں تباہی مچ گئی،
میں کبھی اس کو ری ٹویٹ نہیں کرتا، اس کو انڈورس نہیں کرتا، کبھی نہیں. میں چاہوں میں کر سکتا ہوں. ابھی حالیہ بارشیں ہوئی اسلام آباد میں، تباہی آ گئی، وہاں پہ تباہی آ گئی. میں اسلام آباد میں تھا اس دن. میں کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا کہ وفاقی حکومت فیل ہو گئی، عمران خان صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے، اسد عمر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ وہاں موجود تھے، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ اربن فلڈنگ ایک ریالٹی ہے، نیو یارک میں بھی ہوتی ہے، یورپ میں بھی ہوتی ہے، دنیا بھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو جو بردباری، جو لحاظ پیپلز پارٹی دکھا رہی ہے، اگر یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی دکھانا شروع کر دیں تو شاید میں سمجھتا ہوں یہ جو سنگین مسائل کرونا وائرس کے حوالے سے سارے ملک کو درپیش ہیں، ہم ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر پائیں گے. یہ کر کے پھر میں باری باری کروں. ایک تو یہ کہ جو لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کیا ان کے پاس ایسا کوئی متبادل پلان ہے جس سے لوگ کورونا وائرس سے بچ سکیں؟ دوسرا چھوٹا سا یہ ہے کہ ایکسپو سینٹر میں لوگ بہت جمع ہوئے، کیا گنجائش بھی آپ کے پاس ہے، لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ وہاں پر کیپیسٹی بنائیں تاکہ ان لوگوں کی زیادہ وہاں پر نہ رہے؟ تیسری چھوٹی بات جو آپ نے لیٹر دکھایا، یہ لیٹر تو این سی او سی کا ہے. پاکستان میں کوئی تو ایک ادارہ ہے جس پر سب اعتماد کر رہے ہیں اس وقت، جس سے این سی او سی ہے. تو پی ٹی آئی کو کیا اپنی این سی او سی پر بھی اعتماد نہیں ہے؟ میں اس پہ نہیں جانا چاہوں گا. میں تو آپ سے ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو کہ ڈاکیومنٹڈ ہو، اور میں کاغذ آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ کل الزام یہ لگایا گیا تھا کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا. آپ کے تمام ٹی وی چینلز نے یہ بات دکھائی تھی نا، تو اگر پوچھا نہیں گیا تھا تو یہ کیسے انہوں نے یہ چیز لکھ دی؟ تو غلط بیانی کر رہے ہیں، افسوسناک ہے. جو دوسری بات آپ نے کی ایکسپو سینٹر کی، میں نے کل سیکٹری ہیلتھ سے بات کی تھی اور آج صبح بھی وزیر اعلیٰ سندھ کی بات ہوئی میٹنگ میں، اور یہ ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ ہم کراچی کے مختلف مقامات پر اور جگہوں کو دیکھیں جہاں پر ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر یا اور بڑے ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کر دیں. بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے ڈی سی کو اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈی سی دونوں کو اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ اگر آپ سوٹیبل جگہ آئیڈینٹیفائی کر لیں جس میں لوگوں کو آسانی ہوگی ویکسینیٹ کرانے میں، تو گورنمنٹ وہاں پہ ویکسین لگانے کا پروسیس سٹارٹ کر دے گی. کل وزیر اعظم سندھ نے آپ کو بتایا تھا کہ علماء کرام سے بھی ان کی بات ہوئی اور وہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ انشاءاللہ منگل کے روز کورنگی میں دارالعلوم میں ویکسینیشن سینٹر سندھ گورنمنٹ کا اسٹیبلش ہو رہا ہے تاکہ ہم وہاں پہ بھی جا کے ویکسین پرووائڈ کریں. تو ہم ویکسین جہاں جس طرح کہیں گے وہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک عام آدمی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ شاید تمہیں ویکسین لگوانے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے، دشواری آ سکتی ہے تھوڑا، لیکن پلیز لگوانا ضروری ہے. لگواؤ گے تو آپ کے لیے بہتر ہے. 2020 سے اب تک کورونا کی سچویشن سے ہم لوگ نمٹ رہے ہیں اور بار بار چوتھی لہر ہے اور ہر مرتبہ لاک ڈاؤن لگتا ہے. سندھ حکومت نے اب تک کتنا ٹیکس معاف کیا کو ریلیف دینے کے لیے، اور جو روز کے کھانے کمانے والے ہیں ان کی امداد کا ایک پروگرام شروع ہوا تھا، کچھ پیسے بھی جمع ہوئے تھے، فنڈ بھی بنا تھا، اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں ویب سائٹ کے اوپر. وہ پروگرام کتنا آگے بڑھا اور کتنے لوگوں کو دیا گیا؟ اب 9 دن کے لیے جب آپ نے لوگوں کو گھر میں رہنے کا کہا ہے تو کیا ان کے گھروں تک راشن پہنچایا جائے گا؟ جو روز کے کھانے کمانے والے دکاندار ہیں ان کو سندھ بینک کو قرض دے گا؟ کیا آپ ریلیف دیں گے ان چھوٹے تاجروں کو، ان چھوٹے لوگوں کو جن کا دوسرا بسر روزانہ ہی کمائی کا ہوتا ہے؟ تاجروں کا 90% ٹیکس جو ہے نا وہ ایف بی آر ریلیٹڈ ہے. کل بھی کچھ تاجروں نے، بزنس مین نے بات وزیر اعلیٰ سے کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ہم بات کریں گے. وہ جو کہتے ہیں نا دمادم مست قلندر ہوگا، تھوڑا وہ فیڈرل گورنمنٹ جو آپ سے ٹیکس پہ کریں. جو سندھ گورنمنٹ کے ٹیکسز تھے وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ 4-5 کیٹیگریز تھیں جس کے اندر ہم نے ٹیکس پہ ریمیشن دی تھی جب لاسٹ ایئر نے پہلی بار لاک ڈاؤن اناؤنس کیا. تو وہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم ایس آر بی کی اگر میں آپ کو مثال دوں، ایس آر بی جو ٹیکس لیتی ہے اٹ از دا لوئسٹ ان دا کنٹری. آپ اس کو میرے خیال میں غالباً ہمارا 13% ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا 18% ہے، پنجاب کا شاید 17% ہے، پنجاب کا شاید 16% ہے. تو ہم تو آلریڈی وہ ٹیکس کی شرح کم ہے. لیکن ہاں فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی مدد کرنی چاہیے، ہم اس کی ان کے اندر مدد کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے کہا قرض، بات بالکل صحیح ہے آپ کی.
सिंध बैंक नहीं, सिंध बैंक को रेगुलेट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसकी लेंडिंग पॉलिसी होती है। नेचुरली उस लेंडिंग पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो जिस तरह वजीर आजम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इस तरह रियायत दे दी जाए, तो कराची के लोगों को जो ये मुआशी नुकसान इसमें हो रहा है, उसके हवाले से अगर कोई एग्जेम्पशन ओरिएंटेड पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट बना लेगी, स्टेट बैंक बना लेगी, तो मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि सिंध बैंक जो है वो चीज़ करने को तैयार होगी। ये इधर से ये करके फिर मैं बारी बारी इधर से करके फिर जी। फिर तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के हर फैसले की मुखालफत करेंगे, बिकॉज इमरान खान साहब के हर फैसले में एक आम आदमी का नुकसान हो रहा है। कल पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं ना इन्होंने, तो वो 1.5 रुपए की रिलीफ ही देते हैं। अभी आतिफ आपने सवाल किया ना, तो चलो यार यही रिलीफ दे दो, चलो ये तो इनके हाथ में है ना, दे दे रिलीफ। तो ये हम लोग कभी कभार सेंसेशनलिज्म में इस तरह की बातें कर जाते हैं, थोड़ा सा उन सिचुएशन को देखना चाहिए। मैं फवाद चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, मैं समझता हूँ बड़े समझदार आदमी हैं वो, लेकिन शायद पीटीआई का असर अब उनके ऊपर आता जा रहा है कि वो पीटीआई की लाइन अब टो कर रहे हैं। जो दूसरी बात की आपने, लोग वीडियोस बना लेते हैं। मेरे भाई, ग्लास आधा भरा हुआ है आधा खाली है, ये आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है। हम कोई आइडियलिस्टिक सोसाइटी में तो रह नहीं रहे। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि 100% चीज़ें सही हो रही हैं। हाँ, चीज़ें गलत भी होती, चीज़ें अच्छी भी होती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या अच्छी चीज़ को प्रमोट करेंगे या नेगेटिव चीज़ को प्रमोट करेंगे। ये लोग कहते हैं बार बार एसओपी के हवाले से, फेडरल गवर्नमेंट वाले, पता नहीं कौन सा कैलकुलेटर इनके पास, जिसमें कहते हैं कराची में एसओपी इतने % फॉलो हुई है। आप जाइए इस्लामाबाद, आप जाइए लाहौर, आप जाइए मरी, आप में से कोई आपका दोस्त इस वक्त मरी में है, उसने कल रात को मुझे मरी की तस्वीर भेजी है मॉल रोड की। किसी एक बंदे ने अगर मास्क पहना हो ना, जोक दर जोक लाइनें लगी हुई हैं लोगों की, लोग चल रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। लेकिन बदकिस्मती के साथ आप सिर्फ कराची की बात करते हैं, जो उनके डोमेन में, उनके एरिया में चीज हो रही है उसकी कोई बात नहीं करता। इसलिए मैं उनको तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन हाँ मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम अपनी पॉलिसीज में, अपने बयानात में तफरीक क्रिएट करेंगे, लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे, तो एक आम आदमी जो है ना, फिर वो डाउट में रहेगा, और उस डाउट का फायदा मैं समझता हूं कोरोना वायरस को होगा, अवाम को नहीं। एक एक करके सबका जवाब जी। हंड्रेड परसेंट आपकी बात दुरुस्त है। इसके अलावा ये कितने पुलिस वालों के खिलाफ पिछले लॉकडाउन में कार्रवाई की गई। इसके अलावा एक सवाल और कि जो लॉकडाउन है 9 दिन का क्यों लगाया गया, इसके पीछे क्या मतलब थी, किन लोगों ने इसके पीछे क्या रिसर्च की है, और क्या इसमें कमी पेशी का भी कोई इरादा है? आप किस चैनल से हैं? अच्छा, ओके, समझ गया। अपना 9 दिन लगाएं, 9 घंटे लगाएं, 9 हफ्ते लगाएं, तनकीद तो होनी थी। लेकिन क्वेश्चन ये है, और मैं आपसे चैनल पूछता हूं, आपके चैनल से पूछता हूं कि प्लीज ये दिखाइएगा, क्योंकि आप लोग उसी तरह ट्विस्ट करके दिखाएंगे इसको। गुजारिश मेरी है कि अगर शहर के प्राइवेट अस्पताल 95% कैपेसिटी पर आ गए हों, अगर सरकारी अस्पताल 75% कैपेसिटी के ऊपर आ गए हों, तो आप क्या फैसला करेंगे? कोई जिम्मेदार हुकूमत क्या करेगी? अगर आपके चैनल के अंदर, आपकी इंतजामिया में, आपके काम करने वाले लोगों में अगर 30% तनासुब लोगों का पॉजिटिव आ रहा हो डेली बेसिस के ऊपर, तो आप क्या फैसला करेंगे? आप भी, मैं समझता हूं, इसी तरह का फैसला करेंगे अगर आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। तो इसलिए फैसला किया गया। 9 दिन इसलिए किया हमने कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जब कल फैसला हो तो फ्राइडे ऑलरेडी सेफ डे था और संडे भी सेफ डे होता है, सैटरडे बीच का दिन आ रहा था। उसके बाद अगले हफ्ते के अंदर फिर वीकेंड आ रहा है, तो बीच में 5 दिन ये बढ़ रहे थे। तो हमने कहा पहले फेज में लोगों को कायल करने के लिए अगर आप 9 दिन का ये करते हैं काम,
اور 9 دن کے اندر افیکٹولی یہ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو جس تناسب کے ساتھ یہ 23, 24, 25% ڈیلی جو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی اسپائک کو آپ روک پائیں گے، ختم نہیں کر پائیں گے، اس کو آپ روک پائیں گے، اور جب آپ اس کو روکیں گے تو نیچرلی اس کا جو دباؤ ہے اسپتالوں پہ اس میں کمی آئے گی۔ جب ہسپتالوں میں پیشنٹس کے دباؤ میں کمی آئے گی تو آپ کے پاس بریدنگ سپیس کریٹ ہوگا کہ آپ لوگوں کو لک آفٹر کر سکتے ہیں، لوگوں کو ٹیک کیئر کر سکتے ہیں۔ ادروائز اللہ نہ کرے، آپ نے جو دنیا بھر میں دیکھا، ایسے ممالک بھی تھے جہاں پر بر وقت فیصلے نہیں ہوئے، چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی، اور پھر وہاں کے میڈیا ہاؤسز نے، ٹی وی چینلز نے یہ فوٹیجز دکھائیں کہ پیشنٹ کا سڑک پر انتقال ہو گیا، پیشنٹ کو اسپتال میں جگہ نہیں ملی، اس کی فیملی نے سڑک پر بیٹھ کے اس کو آکسیجنیٹ کیا، آکسیجن ٹینک لگا کے۔ تو اس لیے حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو ادارہ، جو حکومت، جو جماعت فیصلہ کرے گی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ فیصلے کرنے پر تنقید ہوتی ہے۔ جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے نا، ان کی تنقید کبھی ہوتی نہیں ہے۔ تو جو لوگ فیصلہ کریں گے تنقید ہوگی، بٹ کوشچن یہ ہے کہ فیصلہ کیا آپ نیک نیتی سے کر رہے ہیں، اپنی عوام کے بہترین مفاد میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میرا جواب ہے کہ ہاں، بالکل کریں۔ ایک ہو گیا، میں مس کر گیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، جہاں پر میں نے، اگر آپ جتنا ٹویسٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نو پرابلم، آئی ول ناٹ۔ میری بات مجھے پتہ ہے، سما، میری بات تو سنیں، چلیں آپ اپنے ایجنڈا 360 پہ چلتے رہیں، آپ کی مرضی ہے، آگے بڑھیے۔ میں آپ کا اس کا جواب دیتا ہوں۔ جی صحیح۔ یہ سما کا نہیں ہے، اس لیے اس نے صحیح سوال کیا ہے، اس نے بتایا کہ وے آؤٹ کیا ہے۔ اب سنیں نا میری بات، اچھا سنیں تو صحیح نا، اس نے وے آؤٹ بتایا، آپ کی مرضی ہے۔ اس نے کہا یہ سینیٹائزر کی بوتل آدھی بھری ہوئی ہے، آپ نے کہا آدھی خالی ہے۔ بڑا آپ نے امپورٹنٹ بات کی۔ ٹھیک ہے، لاسٹ ایئر یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلی تھیں کہ لوگوں کو اس طرح تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت جو پولیس افسران نے یہ چیز کی تھی ان کے خلاف کارروائی کی گئی، وہ غلط چیز ہوئی تھی۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں اگر اس طرح کی چیز کی جائے گی وہ غلط ہے، اس کی نشاندہی ہوگی، جو لوگ یہ چیز کریں گے وہ غلط کریں گے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو پولیس اہلکار، انتظامیہ کا شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، پیسے لینے کی کوشش کرتا ہے، اس پیسے کی آڑ میں اس کو بزنس چلانے کی اجازت دیتا ہے غیر قانونی طور پر، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، بالکل کارروائی کی جائے گی۔ نمبر 3، جو آپ نے ویکسینیشن والی بات کی، بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ویکسینیشن کا ایک پروسیس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہوگی کہ ابھی بھی فری فلو آف ٹریفک ہوتا ہے، جہاں جہاں ناکے لگتے ہیں وہاں پہ ٹریفک کا فلو متاثر ہوتا ہے۔ جب آپ ویکسینیشن کرائیں گے تو اس ویکسینیشن کے پروسیس میں 5 سے 10 منٹ تو صرف ویکسین کو لگیں گے، اس کے بعد اس ڈاکٹر، وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے، جو شخص ویکسینیٹ کراتا ہے، اس کو آبزرو کیا جاتا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے۔ تو وہ تمام چیزیں جب کی جائیں گی تو اور باٹل نیکس بنیں گے۔ تو اس لیے ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو کہا ہے کہ جو سوٹیبل لوکیشنز ہیں آپ کے ایریاز میں، جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تاکہ یہ باٹل نیک ٹریفک کی کریٹ نہ ہو، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2-3 روز میں جیسے آئیڈینٹیفائی ہوگی وہ چیز کر لی جائے گی۔ جی آج میں نے کہا نا، ابھی کلیریفائی کر دیا، نوٹیفیکیشن ایشو ہو رہا ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو گیا نا، بس جی مسئلہ حل۔ کل عبدالرشید صاحب میٹنگ میں موجود تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا اس چیز کو، آپ کے جو فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس سے صاحب آئے ہوئے تھے جو کہ ریسٹورانٹ ایسوسیشن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے سر، ناگزیر ہے، لیکن آپ کو کچھ ایسے فیصلے بھی کرنے چاہیے جس میں آپ ہماری بزنس مین کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں۔ اس طرح کے بہت سارے
اور لوگ ہیں جو کہ جگہ جگہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بروقت فیصلہ کیا ہے، لیکن شاید یہ فیشنیبل ہو گیا ہے کہ آپ کو سندھ حکومت جو فیصلہ کرے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ آپ نے بڑی صحیح چیز کی نشاندہی کی کہ پیپلز پارٹی چاہے تو لاہور کی انتظامیہ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا اور کہتے ہیں ہم اس کو رد کرتے ہیں، لیکن آپ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس طرح کی بیان بازی نہیں دیکھیں گے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم ذمہ دارانہ سیاست پر بلیو کرتے ہیں۔ اور میں ابھی بھی کہتا ہوں، میں نے کسی پی ٹی آئی کے اوپر تنقید نہیں کی، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگلے 8 روز خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، بیان بازی نہ کریں، مل کر یہ جنگ لڑ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد زندگی رہی، صحت رہی تو بالکل ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں گے۔ میرے خیال میں آپ نے بڑا ویلڈ سوال اٹھایا، اور اس کے اوپر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے قانونی چارہ جوئی ان لوگوں کے خلاف سٹارٹ کی جائے۔ لیکن میں ایک طریقہ بتاؤں ان سے بچنے کا، آپ لوگ اس کو کور کرنا چھوڑ دیں، ٹی وی پہ نہ دکھائیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اپنے آپ کو نیچرلی ہفتے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی کرتے ہیں نا، آپ اس کو کور کرنا چھوڑ دیں۔ صرف ایک میری گزارش ہے، اس کو سوشل میڈیا پر بھی نہ چلائیں، ٹی وی پر بھی نہ چلائیں، دیکھیے گا اگلے ہفتے یہ چیز نہیں کریں گے۔ تھینک یو۔